رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ قربانی تمہارے باپ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوبارہ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ یعنی ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے صحابہ، تمہارے لیے اس میں ہر جانور کے بدلے، یعنی جتنا بڑا جانور ہوگا اس کے اوپر جتنے بھی بال ہوں گے، اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ یعنی کہ جتنا بھی بڑا تم جانور لوگے، اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے اس کے برابر تمہیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اب حساب تم خود لگا لینا کہ کتنے بال ہیں اور کتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میری بیٹی، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں کہ میری بات کو غور سے سنو۔ آپ کو جو قربانی کا جانور ہے، آپ اپنے جانور کے پاس رہا کریں، آپ اپنے جانور کے قریب رہا کریں جس جانور کی قربانی آپ نے دینی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقا، اپنے والد سے فرماتی ہیں کہ ابا جان، اس میں میرے لیے کیا حکمت ہے؟ کون سی حکمت چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں جو اپنے قربانی کے جانور کے پاس رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے، اس کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ صرف میرے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی، یہ ثواب، یہ اجر صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اجر، یہ ثواب ساری امت کے لیے ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی شخص قربانی کا جانور خریدے گا اور اس کو اپنے پاس رکھے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا اور محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کو ذبح کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کا ایک قطرہ جو خون کا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں، ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا مسلک ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اطہر پر کوئی گناہ کا دبا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی گناہ کر سکتی ہے؟ میرا عقیدہ، میرا مسلک تو یہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے، یعنی کہ اس کے جسم پر کوئی بھی گناہ کا دبا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ آل رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو ایسی ہستی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس میں حکمت کیا چھپی ہوئی ہے؟ اس میں حکمت یہی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر عاجزی دکھا رہی ہیں کہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بندے کو عاجز رہنا چاہیے اور اسی طرح عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔
تو ایک مرتبہ حضرت امام جعفر رحمہ اللہ جو ہے وہ مسائل بیان کر رہے تھے، تو مسائل بیان کرتے کرتے انہوں نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی، بے شک وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں، حج کرنے والے ہوں، یا کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت کرنے والے ہوں، لیکن ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرنے والا ہو، جو شرک کرنے والا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اہل اسلام کے اندر، ایمان والوں کے اندر یہ شرک والی بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کتنے ہی ہمارے ناسمجھ لوگ، ناسمجھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو جا کر درگاہوں پر، درباروں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سے جا کر مانگتے ہیں، اور انہی کے لیے ان کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ تو ہمیں اولاد دے دے، تو ہماری مدد پوری کر دے۔ اولاد دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور وہ قبر میں جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی اس شخص کے اوپر لعنت فرما رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے جس سے ہم مانگتے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ساری دنیا کو جو دینے والی ذات ہے، اس کے سامنے تو سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی بھی اس کے اوپر لعنت فرما رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ سے مدد مان، اللہ کو پکار، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، تاکہ تیری ساری مشکلات بھی حل ہوں، ساری پریشانیاں بھی حل ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں اتنے سارے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ باقی گناہوں پر بھی غضبناک ہوتے ہیں۔ زنا کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی غضبناک ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی غضبناک ہوتے ہیں۔ سود کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی غضبناک ہوتے ہیں۔ لیکن ان سارے گناہوں پر اتنا غضبناک نہیں ہوتے جتنا غضبناک شرک کرنے والے پر ہوتے ہیں۔ دوسرے گناہوں پر غضبناک اس لیے ہوتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی گناہ اہل ایمان میں سے کوئی فرد کرتا ہے تو گناہ کے وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک نہیں ہوتے جتنا غضبناک شرک کرنے والے پر ہوتے ہیں، کیونکہ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی مشکل میں پکارتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوتی۔ پھر امام جعفر سے پوچھا گیا کہ دوسرا کون سا شخص ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو امام جعفر نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جس نے حرام کے پیسوں سے قربانی کا جانور خریدا۔ حرام کے پیسوں سے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گیا اور خرید کر لے کر آیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر بھی بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ حرام کی کمائی پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے، اور ہر مخلوق اللہ کی ایسے بندے پر لعنت کرتی رہتی ہے، وہ کمائی بھی ایسے بندے پر لعنت کرتی رہتی ہے، اور حرام کی مخلوق اور حرام کی جو کمائی ہے اس سے پلنے والی مخلوق ساری کی ساری انسانیت کے دائرے میں جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری نافرمان بنتی ہے۔ اپنی اولاد کو حرام کھلا کر نافرمان نہ بنائیں، اپنی اولاد کو حرام کھلا کر بے حیائی کے اندر داخل نہ کریں۔ حرام کھانے والی اولاد نافرمان ہوتی ہے، حرام کھانے والی اولاد بے حیا ہوتی ہے، حرام کھانے والی اولاد گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر حرام بہت زیادہ ہے، تھوڑی سی اگر کسی کی حق تلفی بھی ہو جائے
تو اس میں بھی وہ بھی حرام کے دائرے میں آتا ہے۔ کوئی بھی کمائی ایسی جو شریعت سے ہٹ کر ہو وہ حرام کے دائرے میں آتی ہے، تو یہ دوسرا شخص ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، یعنی حرام کے پیسوں سے جو جانور لیتا ہے ایسے شخص کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب تیسرا شخص وہ ہے جو سود کھانے والا ہو یا سود پر کاروبار کرنے والا ہو۔ سود کھانے والا اور سود پر کاروبار کرنے والے کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سود سے منع فرمایا ہے، اور سودی کاروبار کرنے والے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر بھی بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔ یہ تین شخص ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں، ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ یہ پوری کی پوری پکی کی پکی توبہ نہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر جا کر ان کی قربانی قبول ہوگی، ورنہ ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔